وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ پسند نہیں کرتا کسی بری بات کا بلند آواز سے کہنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اس کا معاملہ ایکسیپشن ہے، یعنی مظلوم اگر اپنے ظلم کے حوالے سے واویلا کرتا ہے یا ظالم کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ظلم ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، ظاہراً کوئی نیکی کا کام کرو یا اس کو چھپاؤ یا پھر درگزر کرو کسی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق پیدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ تفریق کیسے پیدا کر رہے ہیں کہ فلاں رسول کو تو ہم مانیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے جو دوسرے رسول ہیں جیسے یہود کا معاملہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کو، رسولوں کو مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ سب کو رسول بنا کر بھیجنے والی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو رسالت دی ہے اور نوع انسانی کے لیے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اب کسی رسول کو اللہ کا رسول ماننا اور کسی کو نہ ماننا، یہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا ہے، اس کا حق کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہود کر رہے ہیں اور نصارہ بھی کر رہے ہیں، نصارہ عیسائی سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے۔ جس اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی ہیں، اسی رب نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اسی کتاب کا اگلا اور کامل ایڈیشن بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور رسول بنایا۔ تو یہ اللہ اور رسولوں میں تفریق کا حق کس نے دیا ہے انہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم بعض کو تو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، یعنی اس کے اندر ایک بڑا وہ ہے تکبر کا معاملہ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی بیچ کا کوئی رستہ نکالیں، کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے۔ اولئک هم الکافرون حقا، ان الفاظ کو نوٹ کیجیے، یہی ہیں اصل میں سچے اور پکے کافر۔ سچے پکے کافر کون ہیں؟ یہاں پر کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہود اور نصارہ کو، جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ تفریق جو ہے یہ ہے اصل میں کافر۔ اب اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ نہیں، کوئی یہود ہو یا نصارہ ہو، اپنے اپنے مذہب پر چلے، نیک عمل کرے، جنت میں جائے گا، تو پھر اپنی عقل کا ماتم کرے۔ یہ بڑی محکم آیت ہے۔ اولئک هم الکافرون، صرف کافر پر اکتفا نہیں کیا، حقا، یقینی کافر، پکے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہ کرے باقیوں سے، أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ،
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اب یہ صرف مسلمان ہی ہیں جو تمام رسولوں اور نبیوں کو مانتے ہیں، باقی سب کے سب تفریق کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان، اور سچے اور پکے کافر بتائے گئے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب اے نبی آپ سے تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ بھی ان کے اوپر نازل کریں آسمان سے ایک کتاب، یعنی باقاعدہ کتاب لے کر آپ اتریں، یا آسمان سے کتاب آئے اور وہ آپ کتاب ہمیں دکھا سکیں۔ اس لیے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی اور تورات کی الواح تھی، تو اب ان کے پاس ایک عذر آ گیا کہ اس طرح کی شکل میں، کتابی شکل میں ہمیں آپ دکھائیں گے تب ہم مانیں گے قرآن کو۔ اب اس کے بعد جو تابڑ توڑ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جرائم کی ایک فہرست دی ہے اور جس طریقے سے انہیں کنڈیم کیا ہے، وہ واقعتاً غیر معمولی ہے۔ اب آپ سنیے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اچھا یہ کتاب مانگتے ہیں کہ اس شکل میں کتاب جو ہے نازل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے، جن کو یہ اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان سے تو ان سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر بیٹھے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مطالبہ کر دیا تھا حضرت موسیٰ سے کہ خدا کو ہمیں آمنے سامنے روبرو دکھاؤ تب مانیں گے۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو آ دبوچا انہیں ایک بجلی کے کڑکے نے ان کے اس ظلم کے باعث۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا بہت ساری نشانیاں دیکھ کر، اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت سی نشانیاں پہنچ چکی تھی، یہ ان کا حال ہے۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان سے بھی درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا ایک واضح غلبہ، سلطان کھلا غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اب وہی جرائم کی لسٹ جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آ چکی ہے تفصیل سے، اب اشاروں میں آ رہی ہے بڑے مختصر انداز میں کہ خود ہی فل ان دا بلینکس کرتے جاؤ۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا تھا جب ہم ان سے عہد لے رہے تھے، اور اس وقت میں انہوں نے کیا شرارت کی تھی وہ اس کا واقعہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، ذرا گنتے جائیں ان کے کارنامے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ ریز ہو کر، بالکل سر جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا حرکت کی تھی اس کا ذکر آ چکا ہے، کیا شرارت کی تھی اس وقت، یہاں اس کو دہرایا نہیں، صرف اشاروں میں بات کی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے حکم میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی مت کرنا، وہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہے، اور اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارنا۔ اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں مسخ کا عذاب دیا، اب یہ اس کو ذہن میں لے آؤ۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ میثاق کس بات کا عہد تھا؟ یہ شریعت کی پابندی کا عہد۔ کتاب آ گئی، احکام شریعت آ گئے، کس لیے آ گئے؟ پڑھو، تلاوت کرو، ثواب کماؤ اور مردوں کو ثواب پہنچاؤ؟ نہیں، عہد کس بات کا؟ اب اس شریعت پر کی پابندی کرنی ہے، اس ہدایت کو مضبوطی سے تھامنا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو ناحق قتل کرتے رہے نبیوں کو، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا وہ گستاخانہ جملہ کہ ہمارے دل تو ہیں وہ غلافوں میں ہیں، ان پر کوئی شے اثر نہیں کر سکتی، تمہارے بعض ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں بلکہ اصل میں تو اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان نہیں لاتے مگر ان میں سے کوئی معدود چند۔
ابھی جرائم کی فہرست ختم نہیں ہوئی، آگے چل رہی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ بِقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس کفر پر اور وہ جو انہوں نے مریم پر، کنواری مریم پر جو الزام لگایا تھا، بہتان باندھا تھا، بہتان عظیم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہود کا جو اس معاملے میں موقف ہے وہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقاعدہ والد تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور گویا کہ ولد الزنا قرار دیتے ہیں، حضرت مریم کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے۔ یہ ہے یہود کا موقف۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ جو انہوں نے طوفان باندھا تھا حضرت مریم کے خلاف۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے قتل کیا، سولی دی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو یہ سولی دے سکتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ، ہرگز انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ سولی پر لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ وہی صورت بن گئی ان کے آگے، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اس کی تفصیل کسی قدر میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا جس کمرے میں وہ تھے، فرشتے ان کو لے گئے آسمانوں پر، اور جس نے مخبری کی تھی اس کا حلیہ حضرت عیسیٰ جیسا بن گیا، اور جو پکڑنے کے لیے آئے تھے رومی فوجی، کیونکہ رومن امپائر اس وقت اس کے زیر اثر تھے، وہ انہوں نے انہی کو، اسی شخص کو جو ہے حضرت عیسیٰ سمجھ کے پکڑا اور اس کو سولی پر لٹکایا۔ تو چنانچہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی دیے گئے ہیں، مصلوب ہوئے ہیں، سولی چڑھے ہیں، لیکن اس کے بعد زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے، دوبارہ آئیں گے۔ لیکن انہیں بھی گویا اس کے اندر شک ہو گیا، شبہ ہو گیا، اصل بات ان تک نہیں کھلی۔ ان کی جو چاروں انجیلیں ہیں اس وقت، جو آفیشل کینونیکل بائبلز کہلاتی ہیں، وہ چاروں انجیلیں جو ہیں جو اس کے مرتب کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے جو ان کے حواری تھے۔ البتہ ان کے حواریوں میں سے ایک برنباس تھے، اور ان کی جو انجیل تھی، یعنی جو بائبل اکارڈنگ ٹو برنباس، اس کے اندر بڑی توحید کی باتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں بہت واضح تھیں۔ چنانچہ جب پول آیا، پول جس نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑا ہے، پولوس اسے کہتے ہیں، یہ حضرت مسیح کے کوئی 50-60 سال کے بعد رفع آسمانی کے، یہ یہودی تھا، اور وہ بھیس بدل کر اس نے جو ہے دین مسیح کا جو حلیہ بگاڑا، تثلیث کا عقیدہ اس نے ایجاد کیا، کفارے کا اس نے ایجاد کیا، اس نے برنباس کی انجیل کو کنڈیم کر دیا۔ اور یہ چار انجیلیں جو ہیں، جو ایک میتھیو کی ہے، جان کی ہے، مارکس ہیں اور لیوک ہے، یہ چار انجیلیں اس وقت ہیں جو ان کے ہاں آفیشلی مانی جاتی ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، لیکن کچھ عرصہ ہوا، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، کہ پوپ کی لائبریری سے برنباس انجیل کا ایک نسخہ برآمد ہو گیا، اور اس کے اندر بہت سے حقائق جو ہیں بڑے واضح ہیں۔ اسی میں یہ بات آتی ہے کہ جس شخص نے مخبری کی تھی، اصل میں اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو آئے تھے پکڑنے والے فوجی گرفتار کرنے، وہ اسی کو سمجھ گئے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور ان کو سولی دی۔ لہٰذا عام عیسائی یہ سمجھتے رہے کہ حضرت مسیح کو سولی دی گئی ہے، مصلوب کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جو اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں وہ اس میں شک و شبہ میں گرفتار ہیں، ان پر پوری بات واضح نہیں ہے، شکوک کا شکار ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر صرف ظن اور قیاس پر چل رہے ہیں، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، قیاسات پر۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ بات طے ہے کہ انہیں ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا۔ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اور رسول اور نبی کا فرق ہے، نبی ایک ابتدائی درجہ ہے، رسالت اس کے اوپر ہے۔
جو جن کو مرتبہ رسالت ملا ہے ان کی خاص حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے باقاعدہ نمائندے، آفیشل نمائندے ہوتے ہیں، اور اللہ کا جو آفیشل نمائندہ ہے وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ قوم جان لینے کے درپے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اسے بچا لیں گے، قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ یہی تمام رسولوں کا ذکر جو آتا ہے قرآن مجید میں، جن رسولوں کا اور ان کی قوموں کا، اس میں ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ رسول آخر میں بچا لیے گئے اور قوم کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ تو چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو سولی دی جا سکے یا وہ قتل کیے جائیں، وہ اللہ کے رسول تھے۔ ہاں نبی بہت سے قتل ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بنی اسرائیل نے کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے متصل پہلے حضرت یحییٰ ہیں، ان سے متصل پہلے حضرت زکریا ہیں، یہ دونوں جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہرگز قتل نہیں کیا گیا انہیں، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جو بھی عربی زبان سے واقف ہے، عربی زبان کو سمجھنے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ایک فزیکل آبجیکٹ کو اٹھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کے وجود کو پورے کے پورے کو اٹھا لیا گیا، یہ درجوں کی بلندی کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ یقین اس پر ایمان رکھیں گے اس کی موت سے پہلے۔ حضرت موسیٰ پر موت آنی ہے اور اس سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اب اس پہ امپلائیڈ ہے ایک بات، اٹھا لیے گئے، دوبارہ آئیں گے، اور یہ چیز جو ہے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں میں ہیں اور آئیں گے، مسلمانوں کے بھی صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کا نزول ہوگا، اور پھر اپنی طبعی موت مریں گے۔ اور جب وہ آئیں گے تو ان کا مشن ہے، یہود کی طرف وہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، اور یہود کا خاتمہ ان کے سامنے ہوگا، یا تو یہود ان پر ایمان لے آئیں گے یا ان کو ختم کر دیا جائے گا ایک ایک کو۔ اور عیسائیوں پر بھی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تثلیث کا عقیدہ غلط تھا، یہ کفارے کا عقیدہ غلط تھا، چنانچہ اب اسلام کے اندر وہ مرج ہو جائیں گے۔ اب دوبارہ ان کی جو آمد ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی، لیکن جو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل، ان کا قلع قمع اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ سے کروانا ہے۔ تو فرمایا جو بھی اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، کس پر؟ اہل کتاب پر، اس لیے کہ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، وہ بنی اسرائیل پر گواہ ہوں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر بہت سی ایسی چیزیں حرام کر دی جو پاک اور طیب تھی، احلت لہم، جو ان پر پہلے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور یہ جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا کرتے تھے بہت کثرت کے ساتھ، اس جرم کی وجہ سے ہم نے یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے ہم نے ان کو راندہ درگاہ کیا کہ وہ سود لیتے تھے، سود کھانے والے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہ اس وقت بھی یہودیوں کے ہاں جو مذہبی عقیدہ ہے وہ سود کی حرمت کا ہے، لیکن بہرحال اب وہ تو اللہ سے اور اس کے دین سے بغاوت کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود لینا دوسروں سے، غیر بنی اسرائیلی سے تو ویسے ہی جائز ہے، ما علینا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کا تو ہم جس طرح سے بھی ایکسپلائٹ کریں، ان کا استحصال کریں، اس میں تو ہم پر ویسے بھی پکڑ نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ بھی ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ کھایا کرتے تھے لوگوں کے مال باطل طریقے پر، ناجائز طور پر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جن لوگوں نے یہ کفر کا رستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں بھی جو علم میں پختہ لوگ ہیں، واقعی علم رکھنے والے، رسوخ فی العلم رکھتے ہیں،
والمؤمنون، اور جو صاحب ایمان ہیں، چنانچہ جو پختہ علم والے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان میں سے ایمان لے آئے. یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا اے نبی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب نمازیں قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ان میں سب سے نمایاں مثال پہلے بھی میں دے چکا، بہت بڑے یہودی عالم عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے کہ ہم وہی بھیجتے رہے ہیں نوح کی طرف اور دوسرے انبیاء پر جو ان کے بعد ہوئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں پر انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے، 11 نام ایک ہی جگہ پر آ رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وہی بھیجی ہم نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون پر، وسلیمان اور سلیمان پر، وآتینا داود زبورا، اور داود کو ہم نے زبور کتاب عطا فرمائی. علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب انبیاء ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں. ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور بہت سے رسول ایسے ہیں اے نبی جن کے ہم قصے آپ کو اس سے پہلے سنا چکے ہیں، ان کا ذکر آ چکا ہے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول وہ بھی ہیں جن کے احوال، جن کا قصہ، جن کی تفصیلات ہم نے آپ کو نہیں سنائی. یعنی اس تمام رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے کلام کیا اللہ نے جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی یہ مجازی طور پر نہیں، حقیقتاً کلام ہوا تھا. رسولا مبشرین و منذرین، اب رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے. رسولا مبشرین و منذرین، رسول جو بھی بھیجے گئے وہ سب مبشر بھی تھے، منذر بھی تھے، خبردار کرنے والے بھی اور خوشخبری سنانے والے بھی. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل، کوئی الزام باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد. ذرا مشکل مضمون ہے، اس پر توجہ کرنی پڑے گی. لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ باقی رہ جائے رسولوں کے آنے کے بعد. اللہ کے خلاف دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے تمام لوگوں سے، اور وہاں پر اگر لوگ کہہ دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری طرف تو کوئی آیا نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم سے کس چیز کا حساب ہو رہا ہے، یہ دلیل ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں. اور رسول آتا ہے اور قوم کو خوب اچھی طرح حق واضح کر کے جاتا ہے، اور یہی رسول کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ میں نے حق بات پہنچا دی تھی، اب ان کا حساب شروع ہوگا. چنانچہ ان کی وہ دلیل کو ختم کرنے کے لیے، عذر کو ختم کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں قطع عذر، اتمام حجت، حجت پوری کرنا اور عذر کو ختم کرنا، یہ ہے مقصد رسولوں کی بعثت کا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب پر حاوی ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن یہ اگر نہیں مانتے، یہود آپ کو اللہ کا نبی نہیں مان رہے، نصارہ نہیں مان رہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے جو چیز اس نے نازل کی ہے آپ پر، انزلہ بعلمہ، اور یہ اس قرآن اس نے نازل کیا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر. والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، شہادت دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، یہ کتنا بھی انکار کریں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکا. اب یہ کفر کس کا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو بھٹک گیا اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان الذین کفروا وظلموا،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حق کو چھپایا، ظلم کیا یعنی حق کو چھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو ان کی کتابوں میں تھی ان کو جو ہے وہ چھپاتے رہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان کو معاف کر دے، یہ تو ممکن ہی نہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ اب اللہ ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی، الا طریق جہنم، اب تو اللہ انہیں ایک ہی رستہ دکھائے گا، وہ جہنم کا رستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ پڑیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ، ابدا، ہمیشہ کے لیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، اب یہاں خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، آپ کی بعثت کے بعد جو بھی انسان اس زمین پر آیا سب کے لیے آپ اللہ کے رسول بنے ہیں، اور جو بھی آئے گا آپ رسول ہیں ان سب کے لیے، لہٰذا یہ خطاب دعوت عام ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا، ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ واحد ایکسیپشن۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق لے کر تمہارے رب کی جانب سے، یہ لے کر آئے ہیں قرآن اور یہ حق ہے، فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہیں مانو گے، انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، فکر اپنی کرو، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں خطاب خاص طور پر اب نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے، اہل کتاب یہ بھی ہے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے خدا بنا دیا، ان کی محبت میں اتنے آگے گئے کہ الوہیت میں شریک کر دیا، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے، جذبہ نیک تھا، محبت رسول، اب بھی محبت رسول مسلمانوں کے اندر ہے، اس کے جذبے کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہ جذبہ اپنی جگہ نیک ہے، لیکن اس کو ہونا چاہیے کہ اعتدال کے اندر، اور اس کا جو صحیح تقاضے ہیں وہ کیے جائیں، نہ کہ اس پر کچھ اور نئی بدعات کے جو ہیں وہ عمارتیں کھڑی کر دی جائیں، تو یہ اس جذبے کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور کچھ مت کہو اللہ کی شان میں سوائے وہ کہ جو حق بات ہو۔ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک کر دیا الوہیت میں، روح القدس بھی ہیں اور یہ عیسیٰ مسیح بھی ہیں، یا ان کی ایک تثلیث یہ بھی تھی کہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ، ایک تثلیث یہ ہے، دو طرح کی تثلیثیں ہیں، تو یہ اللہ کی شان میں کوئی بات مت کہو مگر وہی جو حق ہو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا ایک کلمہ ہے، القاها الی مریم، جسے اللہ نے ڈالا ہے مریم کی طرف، جبرائیل کو بھیجا تھا، فرشتے کو بھیجا تھا، اور اسی کلمے کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہاں مسنگ لنک ہے، باپ نہیں ہے، تو یہاں پر کلمہ کن اللہ کا جو ہے وہ بروئے کار آیا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو کیسے بنایا تھا؟ کلمہ کن سے، اور یہاں پر بھی کلمہ کن بروئے کار آیا، وروح من، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، ان کو رسول مانو اللہ کا، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ تین ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم توحید کے قائم ہیں، ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے، الٹیمیٹلی پھر ایک بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جو معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، تو یہ تین کی رٹ مت لگاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، انما اللہ الہ واحد، جان لو اللہ تو ایک ہی ہے معبود برحق، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو،
اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہے جو فانی ہے، جس نے چلے جانا ہے، وہ اپنے بعد جو ہے کہ وہ وارث کی تلاش کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ہوں اللہ کے بندے، وہ تو اپنے اسی مقام پر، بندہ ہونے کے مقام پر فخر کرتے ہیں، اس میں انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس بات میں کوئی عار ہے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے گا، اپنے مقام سے کمتر تصور کرے گا کہ میرا مقام زیادہ اونچا ہے، اللہ کی میں بندگی کروں، وَيَسْتَكْبِرْ، ظاہر بات ہے یہ تکبر ہے، اور تکبر اور گھمنڈ سے کام لے گا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب ہم انہیں جمع کریں گے سب کو اپنے پاس، سب کو لائن حاضر کر دیا جائے گا، ایسا اگر کوئی ہے کسی میں یہ مجال ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر ان کا عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اضافہ بھی فرمائے گا اس میں اپنے فضل و کرم سے، یعنی ان کی محنت کی اجرت اضافوں کے ساتھ ملے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جس نے بندگی میں عار محسوس کی اپنے مقام سے، اس کو کمتر سمجھا کہ اللہ کے آگے میں جھکوں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کو وہ دے گا عذاب، بہت سخت عذاب، دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی حمایتی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس برہان، واضح دلیل پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے، سند آ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک نور جو بڑا روشن ہے، واضح ہے۔ یہ سند کون سی ہے؟ یہ اصل میں قرآن ہے، برہان جو نازل ہو چکی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے دامن سے چمٹ جائیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب داخل کرے گا وہ اپنی رحمت خاص میں ان لوگوں کو، وَفَضْلٍ، اور فضل سے نوازے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ انہیں اپنی طرف سیدھے راہ کی ہدایت بخشے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اب یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ بنی اسرائیل پر، اہل کتاب پر حجت مکمل کر دی گئی، ایمان کی دعوت دے دی، اور آخری بات آ گئی ہے۔ اب اس سورت کے آخری حصے میں جو آخری آیت ہے، اس کا تعلق بھی وراثت کے احکام سے ہے۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ وہ جو کلالہ کا ذکر آیا تھا، اگر کوئی شخص کلالہ مر گیا تو یہ کلالہ کون ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہاں اس کے بارے میں کچھ ذکر تھا کہ پھر اس کے کوئی بہن بھائی اگر ہوں گے تو ان کو وراثت میں اس فلاں فارمولے کے تحت جو ہے حصہ مل جائے گا، اسی کی ان کو وضاحت پوچھی گئی تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کلالہ کون ہے؟ وہ شخص یا عورت جو مری ہے تو اس مرا ہے یا مری ہے تو نہ اس کے والدین زندہ ہیں یا نہ اس کے کوئی اولاد، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، یہ جو ہے کیفیت ہے، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے کوئی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور اس کے صرف ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو مل جائے گا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کا آدھا، نصف۔ وہو یرثھا، اور اگر اس کے برعکس صورتحال ہے، مرنے والی ایک عورت ہے اور اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اب اس کے بالکل اس کے الگ یوں سمجھیے کہ اس کے متبادل ایک شکل ہے۔ وہو یرثھا، عورت مری ہے کلالہ، نہ اس کے والدین زندہ ہیں نہ اس کی اولاد میں کوئی ہے، البتہ بھائی ہے ایک، تو وہ بھائی وارث بن جائے گا، یعنی اس کی تمام جائیداد کا، تمام ترکے کا۔ ان لم یکن لہا ولد، جبکہ اس مرنے والی کی کوئی اولاد بھی نہ ہو۔ فإن كانت اثنتین، اور پھر اگر
دو بہنیں ہوں فلہما الثلثان تو ان دونوں کو 2/3 مال مل جائے گا جو اس نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر یہ جو مرنے والا کلالہ یا مرنے والی جو کلالہ ہے نہ اس کے والدین ہیں نہ اولاد ہے، البتہ بہن بھائی ہیں بہت سارے، تو إِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اس کے رشتے میں بھائی ہیں، اس میں کچھ مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو ہر مرد کو دگنا حصہ ملے گا اور 2 عورتوں کے برابر۔ مرد کے لیے حصہ ہے اس کی جائیداد میں سے 2 عورتوں کے برابر، وہی جو وراثت کی بنیادی ایک فارمولہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا اصل میں وہاں جو کلالہ کے حوالے سے قانون بتایا گیا تھا وہ اس صورت میں تھا کہ اگر اس کے حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہوں اور سوتیلے بھائی بہن ہوں، اس شکل میں وہاں فارمولہ دیا تھا۔ اب اگر حقیقی بہن بھائی ہیں تو ان کے لیے یہ فارمولہ آیا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے احکام تمہارے لیے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ نساء مکمل ہوئی اور اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ جو ہے یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے۔ شریعت کا جو خاکہ بننا شروع ہوا تھا مدینہ میں، جو ایک اسلامی ریاست کے یوں کہنا چاہیے کہ داغ بیل پڑ رہی تھی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مہاجرین آ گئے، اوس اور خزرج ایمان قبول کر لیا انہوں نے، اب احکام شریعت آئے، ابتدائی احکامات آئے، تکمیلی احکامات آئے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور یہ سورت جو ہے یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی بعض آیات جیسے ایک آیت ابھی ہم پڑھیں گے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے سن 10 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن قبل، 80-85 دن قبل۔ تو تکمیل شریعت کی صورت ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے ایک تو شریعت کے احکام ہیں اور تکمیل کا اعلان ہے، پھر اہل کتاب سے گفتگو اس میں بھی چل رہی ہے جیسے سورہ نساء میں ہے۔ تو سورہ مائدہ اور سورہ نساء ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ایک اعتبار سے جڑواں صورتیں ہیں، ان کا آغاز بھی ایک جیسا ہے۔ یا ایھا الناس وہاں سے آغاز ہوا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہاں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بالکل ڈائریکٹ ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے اندر حروف مقطعات نہیں ہیں، اور تقریباً اس کے اندر بھی وہی احکام وہ موضوعات ہیں، یہود سے گفتگو ہے اور شریعت کے احکام ہیں۔ بہت عظیم صورت ہے، اور خاص طور پر نفاذ شریعت کے حوالے سے جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے حرف آخر ہے جو اس میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان پورا کیا کرو عقود کو، یعنی عہد معاہدوں کو، جو بھی معاہدے کر لو۔ اور یہاں ایک بات ابتدا سے نوٹ کر لیجئے کہ دین و شریعت کیا ہے۔ جو اللہ ہمیں دین و شریعت عطا کرتا ہے تو اصل میں ہم بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدے کے پابند ہیں، وہ ہمیں راستہ بتائے گا، صحیح راستہ صراط مستقیم، اور ہم اس راستے پر چلیں گے، یہ ہے معاہدہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین و مذہب نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ دین اصل میں بندے اور رب کے مابین ایک عہد ہے۔ ہم نے دعا کی کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، ہمیں نہیں معلوم زندگی کیسے گزاریں، وہ کامل ترین رستہ بتا دیا اللہ کے رسول نے، انفرادی اجتماعی ہر لیول پر۔ اب ہم پابند ہیں کہ اس پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، نہیں کر رہے تو اللہ سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ بے دینی ہے۔ تو پہلی بات یہ آئی، اوفوا بالعقود، اہل ایمان جو بھی عہد معاہدے ہیں ان کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے تمام چوپائے مویشی، یعنی کچھ مویشی تو جانتے ہی ہیں سب حلال ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، لیکن انہی کی طرح کے جو جنگلی جانور ہیں، جیسے بکری کے مقابلے میں وہاں ہرن ہے، گائے کے مقابلے میں وہاں نیل گائے ہے، اس قسم کے جو مویشی ہیں اور جو ان کے پیرلل جنگلی جانور ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم،
سوائے ان کے کہ جو تمہیں تلاوت کر کے سنا دیے گئے، جن کا ذکر بار بار آیا ہے، میتہ اور دم اور لحم خنزیر وغیرہ. غیر محل الصید، نہ حلال ٹھہراتے ہوئے شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو. احرام کی حالت میں پابندی ہوگی کہ یہ ہرن اور نیل گائے وغیرہ کا شکار نہیں کر سکتے، وہ پابندی احرام کی ہے. ویسے اپنی جگہ وہ گوشت جائز ہے، حلال ہے. وانتم حرم، اور تم ہو حالت احرام میں. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اہل ایمان بے حرمتی نہ کیا کرو شعائر اللہ کی، جو اللہ کی نشانیاں ہیں. بیت اللہ ہے، زمزم ہے، صفا اور مروہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان میں کون کون شامل ہیں آگے آ رہا. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کرو، ان کی حرمت کو بھی بٹا مت لگاؤ. ولا الہدی، اور وہ جانور کے جو نیاز کعبہ کے لیے ہو، جو طے کر لیا جائے کہ یہ کعبے میں جا کر اس کو ذبح کیا جائے گا اور یہ اللہ کے نام پر وقف ہے، اس کے وہ بھی پھر شعائر اللہ میں شامل ہے، اس کی حفاظت کرنا. ولا القلائد، اور نہ ہی وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جائیں، وہ بھی ہوتا ہے، یہ کعبے کے لیے ہے، یہ کعبے کی نیاز ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے. ولا آمین، اور جو آنے والے ہیں، قصد کرنے والے ہیں، حاجی، یا یوں کہیے کہ جو کسی طریقے سے جو عمرہ کرنے آتے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں، ان کے بھی حرمت کو بٹا نہ لگایا جائے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور جو آتے ہیں بیت اللہ کی طرف اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو اب تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ جو تمہیں روکتی تھی مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ پہلے وہ لوگ تمہیں روکتے رہے ہیں اور مسجد حرام سے روکا انہوں نے، بیت اللہ میں جانے سے روکا، حج اور عمرے سے روکا. اب اس قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بر یعنی نیکی کے کام اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو گناہ کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، کسی بت کے نام پر، کسی بزرگ کے قبر پر، کسی اس کے نام پر جو ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اب یہ حرام ہو گیا، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا ہو. والمنخنقہ، یہ 4 کا ذکر پہلے آ گیا تھا، اب کچھ اور تفصیل آ رہی ہے کہ مردار سے کیا مراد ہے. والمنخنقہ، وہ جانور جو کہ گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. والموقوذہ، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا. والمتردیہ، یا بلندی سے گرنے پر اس کی موت واقع ہو گئی. والنطیحہ، یا کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے زخم ہوا اور پھر وہ مر گیا. وما اکل السبع، یا کسی جانور کو درندوں نے کھایا ہو. الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تم اگر اس کو ذبح کر لو، وہ گرا ہے، زخمی ہوا ہے، جو بھی ہوا، جانور نے حملہ کیا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لیا تو جائز ہے، اور اگر مر گیا ذبح نہ کیا گیا تو حرام، تو مردار کے حکم میں. وما ذبح علی النصب، اور جو جانور جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے کسی استھان پر، کسی بت پر، کسی بیت اللہ کے سوا کسی اور مقدس مقام کے نام کے اوپر، کسی مقدس ہستی کے نام پر، یہ جو ہیں بیت اللہ کے سوا کسی کے نام پر، یہ سب اس میں آتے ہیں، یہ جانور بھی حرام ہے.
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کرتے تھے اور اس کے لیے تیر استعمال ہوتے تھے، اور وہ ایک طرح کا جوا تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین کے حوالے سے، انہوں نے پوری کوشش کی اس دین کو مٹانے کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سر توڑ کوششیں کی ہیں لیکن اب ناکام ہو گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں، وہ دین اب مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت ہے جو نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بلکہ میدان عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کا دن تھا اور عصر کے وقت نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گرد کوئی 40,000 کا مجمع تھا، اور اس کے بعد آپ کا صرف 81 دن آپ مزید آپ نے اس دنیا میں گزارے اور پھر اللہ کی طرف مراجعت کر گئے۔ وہ کیا ہے؟ فلا تخشوہم واخشون، دیکھو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اب وہ آیت آ رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وہ جس کے بالکل ابتدائی نقشہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا تھا اور ہجرت کے بعد وہ ہے ہدایات دینی شروع کی تھی، اب دین مکمل ہو گیا ہے، یہ بات ہو رہی ہے حجۃ الوداع۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور میں نے اپنا احسان، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وہ بھی مکمل کر دی۔ وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت قرآن۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین۔ یہ ہے تکمیل شریعت کا اعلان۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا یوم عید قرار دیتے، سالانہ جشن مناتے، یہ اتنی عظیم آیت ہے جو تمہیں ملی ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک واقعی عید تھی، حج کے لیے ہم گئے ہوئے تھے اور عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں مل گئی تو ہمیں تو 2 عیدیں مل گئیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، تو جو کوئی لاچار ہو جائے، کیونکہ پیچھے ذکر تھا حرام وغیرہ یہ سب مردار یہ ناجائز ہیں، تو اگر کوئی شخص بھوک سے لاچار ہو جائے، شدت بھوک کی وجہ سے، وہ یا جان پر بن آئے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، بغیر گناہ کی طرف مائل ہوئے، اگر اس میں سے کچھ کھا لے مردار میں سے، حرام میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، سب طیب اور پاکیزہ چیزیں۔ وَمَا عَدَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَذِّبُونَ، اور جو تم سدھاتے ہو شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور تم سکھاتے ہو انہیں اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ جانور کو سدھانا اگر انسان نے سیکھا ہے تو کہاں سے آیا یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اب اس شکار میں سے تم کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں۔ جو سدھائے ہوئے جانور ہوتے ہیں، جب وہ شکار خرگوش کا ہے یا کوئی اور ہے، یا وہ عقاب ہے، وہ آپ کو کوئی پرندے جو ہے وہ پکڑ کر دے رہا ہے، تو جو سدھائے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ خود اس میں سے نہیں کھاتے۔ چنانچہ اب کھاؤ اس جانور کو جو اس شکاری جانور کے کتے کے ذریعے یا پرندے کے ذریعے تم نے حاصل کیا ہے، اس شکار کو جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اب اس پر تم نام لو اللہ کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمام حلال چیزیں تمہارے لیے جائز کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ یہود کا جو ذبیحہ تھا اس پر اللہ کا نام لیا جاتا تھا، کوشر میٹ بھی کہلاتا ہے وہ، اور وہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ،
اور ظاہر بات ہے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہیں پاک دامن مسلمان خواتین. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب میں سے پاک دامن خواتین ہیں ان سے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ادا کر دو انہیں ان کے مہر. محصنین غیر مصافحین، قید نکاح میں لانے کا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو، یعنی سنجیدہ نکاح کا قصد ہو. ولا متخذی اخدان، اور محض چھپ کر جو ہے وہ آشنائی کرنے والا معاملہ نہ ہو. ومن یکفر بالایمان، اور جو شخص کفر کرے ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، اس کے تمام اعمال اکارت گئے، برباد ہوئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.